وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورتل القرآن ترتیلا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور قرآن کریم کو خوب ٹھہر ٹھہر کر، یعنی سمجھ کر صحیح کر کے پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رتل کا معنی جو بیان کیا ہے، یعنی ترتیل کے ساتھ پڑھو، ترتیل کا انہوں نے یہ معنی بیان کیا ہے الترتیل ہوا تجوید الحروف و معرفہ الوقوف۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ اس کا ترجمہ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، لیکن اس کا اصل معنی کیا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کا کیوں فرمایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے تو وہ چیز حاصل ہوگی جو اس کا اصل معنی ہے۔ وہ معنی کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، ترتیل کا معنی یہ ہے، ہوا تجوید الحروف، کہ حروف کو جید کر کے ادا کرنا۔ جید کا مطلب ہوتا ہے بالکل صحیح صحیح ادا کرنا۔ ومعرفت الوقوف، حروف کو جید یعنی صحیح صحیح درست ادا کرنا، اور کہاں ٹھہرنا ہے، کتنا ٹھہرنا ہے، کب ٹھہرنا ہے، نہیں ٹھہرنا ہے، یہ ساری چیزوں کا جاننا، یہ ترتیل ہے۔ تو جہاں ٹھہرنا ہے وہاں ٹھہر کر پڑھو، جہاں نہیں ٹھہرنا وہاں نہ ٹھہر کے پڑھو، لیکن جو پڑھو وہ صحیح صحیح ادا کرو، یہ ترتیل ہے۔ یہ جو تجوید الحروف ہے، کس سے حاصل ہوتا ہے؟ یہ دو چیزوں سے حاصل ہوتا ہے۔ پہلی چیز، جو تجوید الحروف ہے یہ پورا علم ہے، تجوید الحروف، اسی سے علم کا نام ہے علم تجوید۔ تجوید الحروف سے کیا مراد ہوتا ہے؟ پہلی چیز، حروف کے مخارج، کوئی لفظ کہاں سے ادا ہونا ہے یہ ہمیں علم ہو۔ جب حروف کیا ہوتے ہیں؟ اصل میں حروف آوازیں ہوتی ہیں جو ہمارے منہ سے نکلتی ہیں، یہاں آگے سے لے کر گلے کے آخری حصے تک مختلف جگہوں سے مختلف آوازیں نکلتی ہیں۔ ہر حرف کی ایک آواز ہوتی ہے، وہ حرف اس آواز کی نشانی ہوتا ہے۔ تو اس حرف کی جو آواز ہے وہ جہاں سے نکلتی ہے منہ کے حصے سے، وہ اس کا مخرج کہلاتا ہے، نکلنے کی جگہ اس کو کہتے ہیں۔ دوسری جو تجوید الحروف میں دوسری اہم چیز ہے وہ ہے صفات الحروف۔
حروف کی صفات. اب آواز نکلی ہے، وہ آواز کس طرح کی نکلنی چاہیے؟ موٹی نکلنی چاہیے، باریک نکلنی چاہیے، اس کے نکلتے ہوئے سیٹی کی آواز آنی چاہیے، نہیں آنی چاہیے. وہ جب آواز نکلے تو اس وقت ٹکرا کے واپس آنی چاہیے، نہیں آنی چاہیے، اس میں کلکلا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. یہ مختلف صفات ہے اس کی آواز حروف کی، جو حروف کی آوازوں کو ایک دوسرے سے ممتاز کر دیتی ہے، واضح کر دیتی ہے کہ یہ حرف یہ ہے. کیونکہ کچھ جو حروف ہیں یہ اپنا مخرج مختلف ہونے کے باوجود ان کی آواز ملتی جلتی ہوتی ہے. تو وہ ملتی جلتی آوازوں والے حروف یا دیگر حروف واضح کیسے ہوتے ہیں کہ یہ حرف ہے یا یہ ہے؟ تو وہ ان صفات حروف سے ہوتا ہے. تو دو چیزوں کا ہمیں علم ہو جائے تو پھر اس سے حاصل کیا ہوگا؟ دونوں چیزوں سے یہ حاصل ہو گیا تجوید الحروف. یہ جتنے ہمارے قاری صاحبان قرآن پاک پڑھتے ہیں، چاہے وہ پاکستان کے ہو، سعودی عرب میں، وہ سارے کے سارے تجوید کا علم پڑھتے ہیں. علم تجوید یہ سب سے قدیم علم عربی علوم میں سے علم تجوید ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل ہوا وہ ترتیل کے ساتھ نازل ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے اس کو ترتیل کے ساتھ نازل کیا. جتنی پچھلی کتابیں نازل ہوئی تھی وہ لکھی ہوئی نازل ہوئی، لیکن یہ پڑھ کر نازل ہوئی، پڑھی ہوئی، اور آپ کے سینے میں اس کو اسی طرح سے جمع کیا گیا تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آئندہ سبق میں یہ حروف کے مخارج، ہر حرف کا کیا کیا مخرج ہوتا ہے، کہاں سے وہ آواز نکلتی ہے، اور پھر جو ملتی جلتی آوازوں والے حروف ہیں ان کی صفات کیا ہوتی ہیں، ان کے بارے میں ہم بیان کریں گے. آج کا سبق یہاں پر ختم ہوتا ہے، جس میں ہم نے سیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو ترتیل سے نازل کیا ہے، اور ترتیل کا معنی کیا ہے؟ تجوید، حروف کی تجوید اور وقفوں کی پہچان. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ذریعے سے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھو. تو یہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اس کے ذریعے سے وہ ان غلطیوں سے بچتا ہے جو کہ قرآن پاک پڑھنے میں اور نماز پڑھنے میں ہم سے ہوتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.